اس پر مختلف جو کل خاص طور پہ جو مقدمہ علامہ صاحب نے پیش کیا، اس پسندیدہ دین جسے اللہ تعالیٰ نے اپنا پسندیدہ دین قرار دیا، کس انداز سے رہتی دنیا تک پہنچانے کے لیے انبیاء نے قربانیاں دی، اور پھر جس قربانی کی آج یا ان ایام میں ہم عموماً بات کر رہے ہیں وہ ذبح عظیم ہے۔ تو اس گفتگو کو انشاءاللہ مزید آگے بڑھائیں گے، اور یہ چند اشعار جیسے یہ ایام ہیں اس طرح سے ایک منظر کشی پیش کی ہے سجاد حیدر صاحب نے۔ یہ چند اشعار آپ کی خدمت میں کہ کیوں کر لگے نہ گھر کے در و بام مختلف، کیوں کر لگے نہ گھر کے در و بام مختلف، آل نبی کے غم کے ہیں ایام مختلف، تھا لشکر یزید میں لیکن غیور تھا لشکر یزید میں لیکن غیور تھا، خرقہ ہوا اس لیے انجام مختلف۔ اور انبیاء کا ذکر ہوا تو یہ شعر بہترین اسی حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ محنت ہر ایک نبی کی ہے اپنی جگہ مگر، محنت ہر ایک نبی کی ہے اپنی جگہ مگر، فرزند فاطمہ نے کیا کام مختلف۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ تو لیجئے ناظرین، اسی موضوع کو مزید آگے بڑھانے کے لیے آج پھر ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں ایران سے جناب علامہ سید ظہیر الحسن نقوی صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور ولایت ٹی وی کے سرپرست بھی ہیں، اور اہل بیت ٹی وی پہ بھی آپ ان کے خصوصی پروگرام دیکھتے رہتے ہیں۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ایک مرتبہ پھر روز کی طرح آج بھی دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم ان ایام غم، ان ایام عزا، ان ایام یادگاری ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام میں امام حسین علیہ السلام کے مشن کا پرچار کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری ان عبادات کو صحیح کو قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کو اس کا اجر عظیم فراوان نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آمین الہی آمین، جزاک اللہ علامہ صاحب۔ تو ناظرین، فارمیٹ آپ جانتے ہیں، ابتدا میں اس موضوع پر بیان ہوگا علامہ صاحب کا، اور اسی دوران اگر کوئی کال کرنا چاہے، وہ لائیو کال تو نہیں آپ کی آ سکتی، لیکن سوشل میڈیا پر جو اہل بیت ٹی وی کا یوٹیوب پیج ہے، فیس بک پیج ہے، ولایت ٹی وی پر بھی لائیو یہ پروگرام جا رہا ہوگا یقیناً، اور پھر علامہ صاحب کا بھی جو فیس بک پیج ہے وہاں پر آپ سوالات لکھ سکتے ہیں۔ ایک سوال کل ہمارے ایک بھائی نے پوچھا تھا، اس کا جواب بھی انشاءاللہ بیان کے بعد ہم علامہ صاحب سے کوشش کریں گے لیں، اور یہ طریقہ کار ہے، مجھے امید ہے آپ ہمارے اس پروگرام سے بھرپور استفادہ کریں گے۔ اب میں گزارش کروں گا جناب علامہ سید ظہیر الحسن صاحب سے کہ اپنے بیان کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ کما هو احلو، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیبنا وحبیب الہ العالمین، سیدنا الممجد بشیرنا المسدد المصطفى الامجد ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ اللہم محمد صلی علی محمد وعلی محمد وعجل۔ وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، إمام زماننا هذا حجة ابن الحسن، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سب سے پہلے تو یقیناً اللہ رب العزت کا ممنون و مشکور اور خدا کی بارگاہ میں جائے شکر ہے کہ پروردگار نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم انشاءاللہ العزیز اس کاروان عشق کے متعلق اس قربانی ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام، جن کو ذبح عظیم قرآن پاک نے قرار دیا ہے، اور خود امام حسین علیہ السلام اور ان کے مشن کے متعلق اپنے تئیں کوشش کر رہے ہیں کہ پیغام کو پوری دنیا کے گوش و کنار تک، مومنین اور مومنات تک، مسلمین اور مسلمات تک پہنچا سکیں۔ موضوع یقیناً بہت ہی وسیع و عریض ٹاپک ہے، اور بہت ہی ڈیپتھ ہے اس کے اندر، کسی بھی اینگل سے اور کسی بھی ایسپیکٹس کے اگر اس کو شروع کریں
تو اس کی گہرائیوں تک جانا بڑا مشکل ہوگا، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا مختصر سا وقت ہوتا ہے اس میں دو چار پہلو اور ایک دو مطلب یا مطالب جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ الحسین منی وانا من الحسین، یہ فرمان ہے رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ تو میں نے ایک مقدمتاً خاکہ جو ہے وہ پیش کر دیا تھا کہ یقیناً جو رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کے فرمان کا وہ حصہ جو باعث تعجب ہے، کہ جس میں انسان جا کر واقعاً ورطہ حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ یہاں پر الحسین منی، حسین مجھ سے ہے چونکہ وہ نانا ہے اور یہ نواسا ہے، لیکن وہ انا من الحسین، وہ ہضم کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک نانا جو ہے وہ نواسے سے ہو، یہ ایک نارمل سی بات ہے۔ اور پھر اگر وہ نانا بھی وہ ہو جو خود وجہ تخلیق کائنات ہے، جو خود رحمت للعالمین، خود خاتم الانبیاء ہے، خاتم النبیین ہے، جس کا لقب جو ہے وہ قرآن کے اندر طٰہٰ، مزمل، یاسین، یعنی اے سید و سردار، اور جو کالی کملی والا، اور جس کے لیے اللہ رب العزت نے جو ہے وہ پوری کائنات نہ صرف یہ کہ خلق کی بلکہ بلا کر کہا تھا کہ وہ جب سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا الکبریٰ، اے رسول آئیے اور آ کر دیکھیے یہ بڑی بڑی نشانیاں جو ہیں۔ اب وہ رسول، اور ظاہر ہے جس کے قلب پر قرآن نازل ہوا ہے وہ رسول، اور جو تمام تر انبیاء کا سید و سردار ہے وہ رسول، جو اول ما خلق اللہ نوری، یعنی سب سے پہلے جس کے نور کو خلق کیا گیا ہے وہ رسول، اور جس کے نور سے عرش کو خلق کیا گیا ہے وہ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جن کی ناز برداریاں پروردگار کرتا، اور میں نے کل عرض کیا تھا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، جس کی رضا جو ہے وہ مطلوب پروردگار ہے۔ بلکہ یہاں پر اگر میں ایک چھوٹی سی بات عرض کر کے آگے بڑھوں کہ اکثر جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے کہ بھئی جو انبیاء علیہ السلام کے ٹائٹلز ہوتے ہیں وہ مختص کر دیے جاتے ہیں، وہ مختص ہوتے نہیں ہیں، مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایکسکلوزیولی صرف اسی کے ساتھ ہے، بلکہ اور بھی افراد اس میں شامل ہوتے ہیں، لیکن ان کو مختص کر دیا جاتا ہے پہچان کے لیے، شناخت کے لیے، انتخاب پروردگار ہے۔ اب جب ہم امام حسین کی زیارت پڑھتے ہیں تو اس میں ہوتا ہے السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ۔ اب صفوت اللہ جو ہے نا وہ صفی ہونا یعنی منتخب شدہ، یعنی مصطفیٰ، یعنی چوزن ون۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضرت آدم علیہ السلام ہی از دی اونلی چوزن ون؟ آف کورس اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں ہی ارشاد فرمایا ہے سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، جمع کا صیغہ ہے، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اللہ کا سلام ان بندوں پر جو منتخب ہیں۔ تو اللہ کے تو منتخب بندے بہت ہیں، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اس لقب کو مخصوص کر دیا گیا اور کہا گیا کہ جو ہے نا وہ آدم صفی اللہ۔ اور اسی طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام کی اگر بات کریں تو اس میں بھی جو ہے نا وہ حضرت نوح نجی اللہ۔ اب نجی اللہ جو ہے نا نجوہ سے یا نجات یافتہ، یعنی کشتی نوح جو نکال کر لے گئے دائرہ، جس کے متعلق ہم جانتے ہیں کہ غصن اور فلک بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اور اس کے علاوہ مثل اہل بیتی کے مثل سفینۃ نوح من رکبها نجا من تخلف عنها غرق۔ اچھا یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن بہرحال جلدی سے آگے بڑھتا ہوں۔ تو حضرت نوح کے متعلق بھی اگر نجوہ سے لیا جائے تو نجوہ کرنے والے تو اور بہت تھے، بلکہ خود قرآن کی آیات کی روح سے جب پروردگار نے یہ حکم دیا کہ جس کسی نے بھی نجوہ کرنا ہو، یعنی وسپرنگ کرنی ہو رسول خدا کے کان میں، تو وہ صدقہ دے کر کہتے ہیں کرے، تو کہتے ہیں کہ الا علی، مولا کائنات کے سوا کسی نے نجوہ نہیں کیا۔ یعنی صدقہ اس لیے رکھا گیا تھا تاکہ پتہ چل جائے کہ امپورٹنٹ وسپرنگ ہے، یا ایسے ہی آپ کا دل چاہ رہا ہے دنیا کو بتائیں کہ ہم بڑے امپورٹنٹ ہیں، آ کر کان میں جو ہے نا رسول خدا کے وسپر کر رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے اس کی بھی ایک بڑی تفصیلات ہے، لیکن ٹائم نہیں ہے، میں اس کی تفصیلات میں نہیں جا سکتا۔ وإلا دنیا والوں کو ہر معاملے میں جو ہے نا وہ اشارے موجود ہوتے ہیں، پڑھنے والے جو ہے نا پڑھ لیتے ہیں، سمجھنے والے سمجھ لیتے ہیں، اگر کسی نے نہیں سمجھنا تو نہیں سمجھتے۔ اب یہ چھوٹا سا واقعہ ہے، لیکن بہرحال اس کے اندر بھی بہت کچھ، اس کے سینے میں بہت کچھ موجود ہے۔ لیکن بہرحال اب ظاہرہ نجوہ کرنے والوں کے اندر مولا کائنات علی ابن ابی طالب بھی شامل، اور اس سے پہلے جو اصحاب جو ہے وہ نجوہ کیا کرتے تھے صدقے کی آیت اترنے سے پہلے، تو ظاہرہ وہ بھی نجی اللہ اگر نجات سے لیں تو سارے کے سارے، اور وائلہ جو نجوہ سے لیں تو وہ بھی خیر، لیکن اس کے باوجود مختص کر دیا گیا۔ آگے چلیں تو حضرت موسیٰ کے متعلق ہے کلیم، جس سے اللہ نے ربہ کلم، اللہ کلم ربہ، یعنی جس سے اللہ نے کلام کیا۔
یعنی جس سے کلام کی. اب یہاں پر بھی آ کر اگر یہ سوال کیا جائے حضرت موسیٰ ہی از دی اونلی ون کہ کلم ربہ جس سے اللہ نے کلام کیا، یہ جو پروردگار کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، کیا ہم سے کلام نہیں کرتا خداوند متعال؟ یہاں پر یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ خطاب کن سے؟ مومنین سے، اہلیان ایمان سے. اور بڑی پڑی ہے ماشاءاللہ جناب آیات جہاں پر اللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں ہم سے خطاب کیا ہے. اچھا اگر یہ بات ہو جائے کلم ربہ سے کلیم اللہ بنا ہے نا، اور اگر بات ہو جائے کہ یہ رب سے کلام کیا، تو ہم ہر روز بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. کیا ہم کلام نہیں کرتے خدا سے؟ لیکن مختصر یہ گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی. اب روح اللہ السلام علیکہ یا وارثہ عیسیٰ روح اللہ. اب حضرت عیسیٰ کو روح اللہ کہا جاتا ہے. بہرحال کہ قرآن پاک ہی کی آیت ہے کہ جب اللہ رب العزت نے مجسمہ حضرت آدم کو بنا لیا تو یہاں پر ایک اعلان ہوا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ایک ندا آتی ہے. کن کے لیے؟ ان ملائکہ کے لیے. فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ السَّاجِدِينَ کہ دیکھو جب میں اپنی روح کو اس میں پھونک دوں تو تم نے سجدہ کرنا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم کے اندر بھی روح کون سی تھی؟ وہ پروردگار کی روح تھی. کہ حضرت آدم روح اللہ نہیں ہے؟ حضرت آدم بھی روح اللہ ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور حتیٰ یہاں پر جو میرے اور آپ کے درمیان، یعنی میرے اور آپ کے اندر، اب میں کہہ رہا ہوں میں، تو ظاہر اب میں اس لمبی بحث میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اگر ہم دیکھیں تو قرآن کی آیت ہے یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. اے میرے حبیب تم سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے، ان سے کہو کہ روح اللہ کا امر ہے. تو آپ کے اور میرے اور ہم سب انسانوں کے اندر بھی امر الہی ہے اور وہ روح ہے. تو ہم بھی تو روح اللہ ہے نا، ہمارے اندر بھی تو روح خدا ہے نا. اب یہ تھوڑی کہہ سکتے کہ میرے اندر نہیں ہے. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. اب ظاہر ہے یہ انویزیبل، اللہ بھی انویزیبل ہے اور روح بھی انویزیبل ہے. ہمارے اندر بھی تو ہم دیکھتے ہیں جب تک روح موجود ہے یعنی امر خدا موجود ہے. ہم سنتے ہیں جب تک روح موجود ہے یعنی امر الہی موجود ہے. ہم بولتے ہیں جب تک امر الہی یعنی روح موجود ہے. اور انسان زندہ ہے جب تک کسی جسم کے ساتھ روح کا تعلق ہے. وَإِلَّا تو پھر ہم کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. فلاں شخص انتقال کر گیا یعنی وہ روح جو تھی وہ امر الہی. اب یہ ڈیڈ باڈی ہے اور جسد خاکی ہے، اس پر نماز جنازہ پڑھیے، غسل دے کر کفن دے کر دفنا دیجیے. لیکن جب تک روح موجود ہے، امر الہی موجود ہے، اس وقت تک اس کی عزت احترام ہے. اور اس کی عزت اور احترام کتنا ہے؟ یعنی جتنا حلال اور حرام، جتنی نجاست اور طہارت میں فرق ہے. اب ظاہر ہے جب تک روح موجود ہے یعنی امر الہی موجود ہے اس وقت تک یہ جسم پاک ہے. اور اگرچہ ہم جو مطلب بعض معاملات کے اندر ناپاکی بھی ہوتی ہے وہ پلیدگی یا نجاست نہیں ہوتی. اگر عین نجاست نہ ہو تو جسم کبھی نجس نہیں ہوتا. ہاں وہ نماز کے لیے جس پاکیزگی کی شرط ہوتی ہے وہ ایک الگ بحث ہے. اب میں اس کے فقہی جو ہے نا وہ اسپیکٹ کی طرف نہیں جانا چاہتا، لیکن ایٹ دی اینڈ یہ جسم جو ہے یہ جسم مادی جب اس میں روح آ جاتی ہے تو یہ روح کی وجہ سے جیسے پاک ہوتا ہے. تو اتنا فرق ہے. اور جب یہ روح نکل جاتی ہے تو یہی جسم ہے، یہی آنکھیں ہیں بصیرت ختم، یہی کان ہے قوت سماعت ختم، یہی زبان ہے قوت گواہی ختم، یہی دل ہے دل کی دھڑکن بند، اور یہی ہاتھ ہے ختم منجمد. اب جو ہے نا بے حس ہو گیا انسان. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اور میرے ہم سب کے جسموں بھی یعنی یہ جو بدن ہے اس کے اندر بھی روح پروردگار ہے اور وہ امر الہی ہے. اسی لیے مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے فرمایا تھا من عرف سہو فقد عرف ربہ. جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. در حقیقت جو معرفت پروردگار ہے وہ اندر سے ہی اندر کا معاملہ ہے. جب میں اپنے اندر جھانک لیتا ہوں اور اپنے آپ کو پہچان لیتا ہوں تو اپنے رب کو پہچان لیتا ہوں. اس لیے کہ میں امر الہی ہوں، میں تو ڈائریکٹ خداوند متعال کی طرف سے جناب جو ہے نا وہ مطلب وہ یسألونک عن الروح من امر ربی، پروردگار نے امر کیا ہے. وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. جو پروردگار ارادہ کرتا ہے تو امر تو ظاہر کن فیکون، یہ امر جو ہے یہ سب کچھ ہے. اور اسی لیے اولل الامر اس کا فلسفہ جو ہے نا موجود ہے. خلاصہ اب میں آتا ہوں یہاں پر کہ یہاں آ کر جو ہے نا وہ اگلا ایک ٹائٹل وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، جن کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے. اور خلیل اللہ کا مطلب جو ہے نا وہ اللہ کا دوست، ہم یہ ترجمہ کرتے ہیں.
لیکن یہاں پر دوستی، اور پھر اس کے بعد آتا ہے ٹائٹل حبیب اللہ، رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکم یا وارث آدم، السلام علیکم یا وارث محمد حبیب اللہ۔ اور حبیب کی بھی ہم ترجمہ کرتے ہیں دوستی، لیکن خلیل اور حبیب میں بہرحال فرق ہوتا ہے، اور خلیل بھی دوستی دو طرفہ ہوتی ہے، یعنی یہ اللہ کا دوست اور اللہ اس کا دوست۔ خلیل اللہ جو ہے نا بڑے واقعات مشہور ہیں، حتیٰ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وصال کا وقت قریب آتا ہے تو اس زمانے کے اندر ملک الموت بھی آتے تھے اور آ کر بتاتے بھی تھے، پوچھتے بھی تھے اور لے جاتے تھے۔ تو روایت ملتی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی موت کا وقت آتا ہے اور ملک الموت آتے ہیں تو حضرت ابراہیم نے اعتراض کیا، ملک الموت نے کہا نا کہ یا نبی اللہ، اب وقت قضا ہے، مطلب بسم اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، اب رجعت یعنی رجوع کرنا ہے، جانا ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں خلیل خدا ہوں، اور پروردگار کیسا میرا دوست ہے جو اپنے دوست کی موت چاہتا ہے۔ بڑی خوبصورتی مطلب جو ہے نا اس کے اندر ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جا کر ملک الموت نے کہا کہ پروردگار، میرا خلیل کہہ رہا ہے کہ عجیب دوست ہے جو دوست کی موت چاہتا ہے۔ تو پروردگار نے کہا ملک الموت جاؤ اور جا کر میرے خلیل سے کہو کہ تم کیسے دوست ہو جو اپنے دوست کی ملاقات سے فرار کر رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ موت جو ہے وہ ملاقات کا نام ہے، یہ لقاء اللہ کا نام ہے، یہ خدا کی طرف پلٹنے کا نام ہے، یہ خدا کی بارگاہ میں جانے کا نام ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یہاں جو ہے نا وہ خدا کی بارگاہ میں پلٹ کے جانا، یعنی وہ جو امر الہی ہے اس نے اپنے رب کی بارگاہ میں پلٹ کے جانا ہے۔ تو کہا کہ یہ تم کیسے دوست ہو جو اپنے دوست کی ملاقات سے فرار کرتے ہو، یا منکر ہو یا انکاری کرتے ہو۔ خیر اینی وے، اب یہاں پر دو طرفہ معاملہ ہو گیا، لیکن کہا کہ اس سے بھی آگے بڑھ کر حبیب۔ اب ظاہر بحث یہ نا کہ الحسین منی وانا من الحسین، یہ حسین ابن علی جن کے متعلق رسول خدا نے فرمایا کہ میں حسین سے اور حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، یہ کون رسول خدا ہے؟ پہلے یہ دیکھیں نا، اور اس کے بعد ظاہر پھر میں نے کل مقدمہ بنایا تو اس کو لے کر آگے بڑھوں گا کہ یہاں پر آ کر وہ رسول خدا کون ہے جو یہ فرما رہے ہیں کہ میں حسین سے ہوں۔ اب ان کا سٹیٹس دیکھیے خدا کے نزدیک، ان کے متعلق یہاں پر ملتا ہے کہ وہ حبیب اللہ ہے۔ کہا کہ بھئی دوست بھی تو دونوں دو طرفہ کی دوستی ہوتی ہے، خلیل اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ کہا کہ اب اس کو سنیے کہ حبیب میں اور خلیل میں فرق کیا ہے۔ کہا خلیل بھی دو طرفہ دوستی کا نام ہے، یعنی ابراہیم خدا کے دوست، خدا ابراہیم کے دوست، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن کہا کہ خلیل اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ کہا خلیل میں اور حبیب میں فرق یہ ہے کہ یہ بھی دوست ہیں وہ بھی دوست ہیں، لیکن دوستی میں فرق یہ ہے کہ خلیل کہتی ہیں طالب دوستی کو، خلیل کہتے ہیں طالب دوستی کو، اور حبیب کہتے ہیں مطلوب دوستی کو۔ خلیل وہ ہے جو چاہتا ہے کہ وہ اللہ کا دوست بن جائے اور اللہ اس کا دوست جائے، اور حبیب وہ ہے کہ جو مطلوب ہے، جس کے لیے خدا چاہتا ہے کہ یہ میرا دوست ہو۔ وہ طالب ہے، یہ مطلوب ہے۔ اور اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال سمپل سی جو ہے نا وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں رب ارانی کیف تحیی الموت، پروردگار دکھا دے کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا۔ اب یہ طالب ہوئے نا، یہ چاہ رہے ہیں، he is wishing for it۔ اور وہاں پر اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے اولم تؤمن، کیا تمہارا ایمان نہیں ہے؟ کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ قال یطمئن قلبی، ہاں ایمان تو ہے لیکن اطمینان قلب۔ یہ طالب ہے، یہ بھی دوستی کی اہمیت، لیکن مطلوب کیا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا الکبری۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ نہیں کہا کہ میرا حبیب معراج پر آیا، کہا نہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ، کیا کہنے اس کی قدرت کے جو لے کے اپنے بندے کو سفر معراج کے لیے۔ یعنی یہاں پر یہ خواہش پروردگار ہے، یہ خدا کی ایک جو ہے نا وہ عنایت اور خدا کی طرف سے کہ آؤ میرے حبیب اور آ کر دیکھو میں نے کائنات کو تمہارے لیے سجایا ہے۔ اچھا خوب، اب یہاں پر یہ بات سمجھ میں آئی، اب آگے بڑھتے ہیں۔ اب آگے چل کر یہ پتہ کرتے ہیں کہ حسین ابن علی جس سے یہ رسول ہیں، اب کہا نا کہ وانا من الحسین، میں حسین سے، پہلی بات تو یہ کہ یہ اس بات کی اہمیت کہ کون کہہ رہا ہے میں حسین سے ہوں، جو مطلوب دوستی ہے، جو حبیب کبریا ہے، جو وجہ تخلیق کائنات۔ اور اب آتے ہیں امام حسین کی طرف، اب میں پھر اس مقدمے کے اگلے حصے کی طرف جاتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام، ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی ہم کسی بھی شخصیت کو پہچاننے کی کوشش کریں اور ہم یہ دیکھیں کہ بھئی
وہ شخصیت کیا ہے، تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں اس شخصیت کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالی نے کہاں کہاں پر کیا کیا ذکر کیا ہے۔ اب امام حسین علیہ السلام کم شخصیت نہیں ہے، قرآن کے اندر امام حسین علیہ السلام کے اندر سب سے پہلے جو مشترکات ہیں، اب مشترکات کے اندر امام حسین علیہ السلام قل لا اسألکم علیہ اجر الا المودۃ فی القرب، اے میرے حبیب کہہ دیجئے کہ میں تم سے اجر رسالت نہیں مانگتا مگر میرے قربا سے مودت اور تکمیل دین کے بعد۔ تو یہاں پر حسین ابن علی علیہ السلام فی القربا کے اندر جو ہے نا موجود ہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، بے شک امام حسین علیہ السلام یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ خود رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ کر در فاطمۃ الزہرا پہ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ جب آ کر سلام کرتے تھے دنیا کو بتانے کے لیے، تو قرآن میں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا تعارف کروایا تو دو آیات ہیں۔ نمبر ایک، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اب حسین ابن علی علیہ السلام اہل بیت کے اندر شامل ہیں، اور اسی اہل بیت کا تعارف کروانے کے لیے تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل سکے کہ اہل بیت کون ہے جن کے در پر جا کر رسول خدا سلام کرتے ہیں، تو یہاں پر سپورٹو ہم کو ایک آیت اور ایک حدیث ملتی ہے، اور وہ آیت کون سی ہے؟ وَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ یہاں پر جب مباہلہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جب علماء نجران آتے ہیں اور آ کر جو ہے وہ دعوت رسول خدا پر آتے ہیں، اور آ کر جب بحث مباحثہ ہوتا ہے، ایک لمبی سٹوری اس کو چھوڑ کر آگے بڑھ رہا ہوں، جب بحث مباحثہ ہوتا ہے تو وہاں پر جب وہ اٹک جاتے ہیں اور بالکل مطلب جاہلانہ روش پر کوئی فلیکچوئلٹی نہیں دکھاتے اور بار بار جو ہے نا وہ اپنی بات کو تکرار کیے جا رہے ہیں، تاکہ قرآن کی آیت بھی آ جاتی ہے کہ مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقتہ من تراب، انہوں نے کہا جی کہ عیسیٰ ابن اللہ ہیں، اللہ کے بیٹے اس لیے کہ باپ کے بغیر پیدا ہوئے ہیں، تو قرآن کی طرف سے جو ہے وہ جواب ملتا ہے اللہ کی طرف سے کہ حضرت عیسیٰ کی مثال خدا کے نزدیک حضرت آدم کی سی ہے، پروردگار نے ان کو مٹی سے پیدا کیا اور ماں باپ کے بغیر۔ اب ظاہر ہے اگر تمہاری دلیل یہ ہو کہ بھئی عیسیٰ ابن اللہ ہے چونکہ باپ کے بغیر ہے تو پھر حضرت anyway، تو آگے بڑھتے ہیں کہ جب یہاں پر وہ انہوں نے ہٹ درمی دکھائی تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ ان کو مباہلہ کی دعوت دو، فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مباہلہ کے اندر وہ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کل کو لوگ جو ہے نا وہ دلیلیں لے کر آ جائیں کہ یہ بھی اہل بیت میں شامل ہے، وہ بھی اہل بیت میں شامل ہے، یہ بھی اہل بیت میں شامل ہے، وہ بھی اہل بیت میں شامل ہے۔ بھئی اہل بیت رسول ہے تو رسول سے پوچھو نا کون اہل بیت میں ہے، آپ کون ہوتے ہیں واہ واہ کہنے واہ والے کہ یہ بھی اہل بیت میں وہ بھی اہل بیت میں؟ واہ واہ واہ، وہ تو بے یا شک یا خدا فیصلہ کرے گا یا خدا کا رسول فیصلہ کرے گا، نہ آپ فیصلہ کر سکتے ہیں بے نہ شک، ہم فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ہم بھی کیا بات، ان کو بالکل جو پنجتن پاک کو اہل بیت مانتے ہیں، ہم اپنی مرضی سے تھوڑی مانتے ہیں۔ اب جس رسول کو بے کہا گیا شک فما آتاکم الرسول فخذوہ، کہ جو میرا حبیب تمہیں دے وہ لے لو، تو جب رسول خدا نے دیا ہی پنجتن پاک کو تو ہم نے لیا ہی پنجتن پاک کو ہے۔ واہ 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 اب واہ، رسول خدا سبحان اللہ، ان کے علاوہ جن کو دیتے ان کو لے لیتے، یا جن کو وہ دیتے وہ لے لیتے۔ مطلب دیکھیں نا، کیا جب آیت نازل ہوتی ہے تو مباہلہ کے اندر رسول خدا جس کو لے لیتے، جس چیز کو اپنے ساتھ لے جاتے، اس کے پاؤں کی خاک اٹھا کر ہم اپنی آنکھوں کو سرما بنا لیتے، ہمارا کیا قصور ہے؟ بالکل اب جب واضح طور بالکل پر صحیح، پروردگار نے جمع کا صیغہ استعمال کر کے، اب ظاہر ہے جب کہا فقل تعالوا ندعو ابناءنا، لاؤ اپنے بیٹوں کو، میں اپنے بیٹوں کو لاتا ہوں، ونساءنا ونساءکم، اب جتنی محترم خواتین ہیں یہ تھوڑی کہا تھا کہ اپنی ایک بیٹی کو لے کر آؤ، اگر 4 بیٹیاں تو 4 بیٹیاں لے جاتے رسول خدا۔ سمپل سی صحیح، بات جو ہے نا وہ یہ ہے۔ اور نساءنا جب کہا ہے، خواتین کی بات کی ہے، تو پھر جھوٹوں کے مقابلے میں جو جو صدیقہ یعنی جو سچی تھی، پروردگار نے جب کہہ دیا تو رسول خدا لے جاتے۔ اب ہم سے بحث کرنے کی ہاں کیا ضرورت ہے؟ ہم سے لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم نے تو جو کچھ صحیح، قرآن پاک نے کہا، جو کچھ رسول خدا نے دیا، جو کچھ خدا نے، جیسے ہم کہتے ہیں نا سٹیج کرنا، جب جب ہاں یہ ہاں یہ سین بنایا جاتا ہے نا سٹیج، تو اس میں وہ ایک جی ہاں سین بنتا ہے نا، اور سین کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو ویژولی سمجھا دیا جائے، اور نہ صرف یہ کہ سمجھا دیا جائے بلکہ دکھا کر سمجھایا جائے، کہ اگر لوگوں کو واہ بات واہ، سمجھ میں نہیں آ رہی اور سن کر ان کو سمجھ نہیں آ رہی تو دکھا کر سمجھا دیں۔
تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اب اہل بیت کا ہم نے تعارف کروا دیا، بتا دیا کہ پروردگار نے ارادہ کیا کہ ان سے رجس کو دور رکھے، لیکن خدا جانتا تھا کہ یہ لوگ جو ہے نا مان کر نہیں دیں گے، تو پروردگار نے کہا کہ میدان میں لا کے دکھا بھی دوں تاکہ کل کو اس کو مکر نہ جانا۔ تو بھئی ہم نے تو جی جو سنا اس پر ایمان لے آئے، جو دیکھا وہ جو ہمیں دکھایا رسول خدا نے، اب اللہ ہی کا حکم ہے نا، وما آتاکم الرسول، جو خدا نے دیا ہم نے لے لیا۔ اب میدان مباہلہ کے اندر رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹوں کی جگہ پر حسن و حسین کو لے کر جاتے ہیں۔ اب لوگ جو ہے نا آ کر تفسیر کے اندر بحث کرتے ہیں اور بڑے بڑے جناب جو ہے نا وہ تبصرے کرتے ہیں جی کہ پوری کی پوری امت جو ہے وہ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہے۔ تو بھئی اگر پوری امت آل ہے تو پھر دو بیٹوں کو لے کر کیوں گئے ہیں یہاں پر حسن اور حسین کو؟ بالکل پھر اور بڑی بڑی قادور شخصیات موجود تھی، لے جاتے نا، تو پھر کیوں جی صرف جو ہے نا امام حسن اور تو یہاں پر امام حسین جو ہے نا اس کے اندر بھی شامل۔ اور اسی طریقے سے یارا انفسنا، مطلب واقعا جو ہے نا علماء کہتے ہیں کہ سب سے مولا کائنات علی بن ابی طالب کی فضیلت جو ہے نا انفسنا ہونا، نفس پیغمبر۔ اور یہاں پر شہزادی فاطمہ تو زہرا سلام، علماء نجران جو ہے نا انہوں نے مبارکہ تو سن لیا تھا، یعنی چیلنج تو سن لیا تھا، لیکن ڈٹے رہے، میدان میں آ کر کھڑے ہو گئے، جب تک اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیا بھاگے نہیں ہے، اور جب اپنی آنکھوں سے دیکھا تو کہا خبردار ان سے مباہلہ نہ کرنا، یہ اگر بد دعا کریں گے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتے ہیں، یہ بد دعا کر دیں گے تو ہماری نسلیں تباہ ہو جائیں گی، اور انہوں نے اپنی نسلوں کو بچایا، وہ بھی سمجھ گئے تھے۔ اور یہاں پر ہمارے خطبہ جو ہے نا بڑا پیارا ایک جملہ کہا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک تو لعنت کو نازل کر دیا تھا نا، پروردگار نے کہا فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، جو ان سچوں کے مقابلے میں جھوٹا آئے گا اس پر اللہ کی لعنت۔ علماء نجران بڑے سیانے تھے، بڑے عقل مند تھے، اب وہ تو اپنا دامن بچا گئے، انہوں نے تو جزیہ دینا قبول کیا، کہا یہ لعنت جو ہے نا وہ اس کا توق ہم اٹھانے کے قابل نہیں ہے۔ تو پھر کہا یہ جاتا ہے کہ وہ لعنت گئی کہاں پر، واپس تھوڑی پلٹ گئی ہوگی، جو چیز نازل ہو جاتی ہے وہ واپس تھوڑی جاتی ہے۔ تو کہا وہ ہوا میں کیا بات معلق ہے اور انتظار کرتی ہے کہ جب بھی سچوں کے ہے۔ مقابلے میں جس زمانے میں بھی جو بھی جھوٹا آتا ہے اس کے گلے کا توق بن جاتی ہے۔ واہ واہ سمپل سی بات جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ یہ ہے، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پروردگار نے کر دی ہوئی ہے لعنت قیامت تک کے لیے جو ان سچوں کے مقابلے میں، اسی لیے کہا کونوا مع الصادقین۔ اچھا اب مسئلہ تو تعارف جو ہے اگر ہم دیکھیں تو میں مختصر سے جو ہے نا وہ آگے بڑھ رہا ہوں کہ یہاں پر کے اندر بیٹے کے طور پر لے کر کے اور دنیا کو بتایا اور دنیا کو دکھایا۔ اچھا پھر قرآن کی آیات کے اندر اگر ہم جو ہے نا دیکھ کونوا مع الصادقین، یہاں پر خود امام حسین علیہ السلام کونوا مع الصادقین، ہو جاؤ سچوں کے ساتھ، اور یہاں پر صادقین امام حسین علیہ السلام، فاسألوا اہل الذکر، پوچھو سچوں سے، اور ظاہر ہے یہاں پر جو ہے نا امام حسین علیہ السلام اس کا مصداق ہے۔ اور حتیٰ یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہاں پر جو ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کیا ہے زمانے کی قسم کھا کے اس میں بھی، والفجر ولیال نشر، 10 راتوں کے متعلق امام حسین علیہ السلام، یا ایت النفس المطمئنہ ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ، سورہ فجر کی آخری آیات، اس کے اندر بھی جو ہے نا پروردگار نے امام حسین علیہ السلام اس کے اندر جو ہے نا وہ شامل پائے جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، اور یہاں پر بھی مصداق جو ہے نا امام حسین علیہ السلام بھی ہیں۔ اب کتنی آئی ہیں جس میں مصداق امام حسین علیہ السلام، اب رسول خدا کا مقام، امام حسین علیہ السلام کا مقام، اور پھر آگے بڑھے تو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول خدا کے نزدیک حسین ابن علی کا مقام، سواری بنتے ہیں رسول خدا، اور زلف رسول واہ خدا واہ کی ہاتھ میں حسین ابن علی کے، وہ کہتے ہیں نانا دائیں مڑ جائیے، نانا دائیں مڑ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نانا بائیں مڑ جائیے، نانا بائیں مڑ جاتے ہیں، اور ایک مرتبہ ساتھ ہے اور وہ دیکھ کر رش کرتے ہوئے کہتا ہے کہ نعم الراقب یا حسین، کیا سواری ملی ہے آپ کو، اور رسول خدا فوراً پلٹ کر کہتے ہیں تم نے سواری کی تعریف کی ہے، نعم المرکب، سوار کتنا اچھا ہے، دنیا والوں کو بتا واہ رہے ہیں کہ واہ دنیا والوں جان لو سبحان اللہ حسین ابن علی کون ہے۔ اچھا اب آگے بڑھے واہ تو رسول خدا واہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کے ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور ایک مرتبہ سامنے سے حسین ابن علی داخل ہوتے ہیں، پاؤں دشتاشے میں اٹکتا ہے اور منہ کے بل زمین پر گرتے ہیں، رسول خدا ممبر کو چھوڑتے ہیں، اصحاب کی صفوں کو چیرتے ہوئے آتے ہیں اور آ کر حسین ابن علی کو اٹھاتے ہیں، اپنے گلے سے لگاتے ہیں، واپس ممبر پر جاتے ہیں اور آغوش میں بٹھا کر اپنے زانو پر بٹھا کر دنیا والوں سے کہتے ہیں ایھا الناس ھذا الحسین فعرفوہ، اے لوگوں جان لو یہ حسین ابن علی ہے۔ اب ظاہر ہے یہاں پر رسول اللہ خدا تعارف کروا رہے ہیں، دنیا کو بتا رہے ہیں، اور میں بے کون شک کون سی فضیلت بیان کروں کہ حسین ابن علی کون ہے، میں بڑی جلدی سے جو ہے وہ مطلب آگے بڑھ رہا ہوں۔ مسجد نبوی ہے اور رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ حالت سجدہ میں ہے، حسین ابن علی صفوں کو چیرتے ہوئے آتے ہیں
اور دوش رسول پر آ کر سوار ہو جاتے ہیں. جب رسول خدا سوار ہوتے ہیں جبرائیل آتے ہیں, یا رسول اللہ سر نہیں اٹھانا. کیوں؟ اس لیے کہ حسین سوار ہے. جبرائیل استاد کا بیٹا بج کر کہہ رہے ہو, نہیں یا رسول اللہ, حکم پروردگار ہے, مشیت الہی یہ ہے. اللہ تو عجیب منظر ہے نا, تمہارا صاحب جو ہے وہ اللہ حالت سجدہ میں منتظر ہیں کہ خدا سر اٹھائیں, اور رسول خدا منتظر ہیں کب جبرائیل مجھے کہے کہ یا رسول اللہ سر اٹھا لیجئے, اور جبرائیل منتظر ہیں کہ کب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو کہ جبرائیل جاؤ جا کر بتاؤ کہ یا رسول اللہ سر اٹھا لیجئے. اور مشیت منتظر ہے کب حسین اپنی مرضی سے اترتا ہے تاکہ میں حکم دوں سبحان جبرائیل کو اور میں وہاں سے کہوں رسول خدا کو. یہ ہے حسین ابن علی, اللہ یہ سبحان خود اللہ سبحان اللہ. خود مقام حسین ابن علی. اور ظاہر ہے بے کتنے شک معجزات, کرامات, القابات. اور ظاہر ہے اب میں اس مقدمے کے بعد پھر آگے بڑھتا ہوں ایک اگلے مرحلے میں, کہ حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کہ جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں جو دین اسلام کو بچایا ہے, اور جو قربانی دے کر رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک کم 24,000 انبیاء کی محنتوں کو بچایا ہے. اور جو محنتیں تھی وہ کیسے بچائیں, اب ایک ایک کر کے میں صرف ایک دو باتیں کروں گا. آج دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے, پھر انشاءاللہ کل سے ہی صرف دو باتیں. اب سب سے پہلے آتے ہیں کہ نبی خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو بعد وصال اس کا دار و مدار کس چیز پر ہے. اب سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ نبی خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو اعجاز پیغمبر ہے وہ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے. نزل الفرقان علی قلبک. اور کون سا قرآن جس کے متعلق یہ ہے کہ لو نزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے, لیکن اسی قرآن کو نزل الفرقان علی قلبک کہ حبیب تیرے قلب پر نازل کیا ہے. تو جو قلب پیغمبر پر نازل ہوا, جو اعجاز پیغمبر کے طور پر یعنی نبی کے معجزے کے طور پر آیا, اب وہی قرآن اگر رہے گا جس کی ضمانت نحن نزلنا هذا القرآن ونحن له لحافظون, ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. اب اس قرآن کی در حقیقت جو بقا ہے, جمرار ہے, اس کی جو موجودگی ہے وہ در حقیقت حیات پیغمبر ہے. اور قرآن کے ساتھ حسین ابن علی کا معاملہ نمبر ایک. اب دو تین باتیں صرف. نمبر ایک, قرآن ہے شریکت الحسین, حسین ہے شریک القرآن. السلام علیکہ یا شریک القرآن. ہم ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتے ہیں شرکاء القرآن, یہ قرآن کے ساتھ شریک ہیں. اور ایسی شرکت ہے, ایسی شراکت داری ہے, یہ ہے نا قرآن صامت اور وہ ہے قرآن ناطق. اور ایسی شراکت داری ہے کہ سر قلم ہو گیا ہے, لیکن نوک نوزہ پر بھی حسین کا سر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور دنیا کو بتا رہا ہے. اور اسی لیے خداوند متعال کے رسول نے کہا تھا انی طارق فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی وما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ولن یفترق حتی یرد علیہ الحوض, کہ میں تمہارے درمیان دو گراں بہا چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, اور جب تک تم ان سے متمسک رہو گے کبھی میرے بعد ذلیل نہیں ہوگے, گمراہ نہیں ہوگے. یعنی ضلالت بمعنی یہ ذل گمراہی ہے. اور یہ کبھی آپس میں جدا نہیں ہوں گے مگر یہ کہ حوض کوثر پر آ کر مجھ سے آ میرے. اب ایک ایک کر کے میں صرف ایک بات عرض کروں, ایک ایک کر کے قرآن کی 60 القابات ایسے ہیں جس میں حسین ابن علی شریک ہیں. نمبر ایک, حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق 60. حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کیا, السلام علیکہ یا وارث التوراۃ والانجیل والزبور, اے تورات و انجیل و زبور کے وارث آپ پر سلام ہو. اور قرآن کے متعلق کیا ہے کہ قرآن کے اندر قلم زبور و انجیل و تورات موجود ہیں. نمبر ایک. نمبر دو, ورتل القرآن ترتیلا, کہا کہ جب قرآن کی تلاوت کرو تو آہستہ آہستہ ترتیل کے ساتھ. اور حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کیا ہے, اذا اردت زیارت الحسین, جب بھی تم حسین ابن علی کی زیارت کا ارادہ کرو تو کہا مشی امشی العبد الذلیل, تو آہستہ آہستہ قدموں سے چلتے ہوئے خشوع و خضوع کے ساتھ حسین ابن علی کی طرف بڑھو, تکبر کے ساتھ نہیں بلکہ عاجز انکساری کے ساتھ. اور قرآن کے متعلق یہ ہے کہ جب قرآن کی تلاوت کرو تو لحن الحزن کے ساتھ کرو, غمناک حزن کے ساتھ کرو,
اور حسین ابن علی کی زیارت کے متعلق کیا ہے کہ جب تم حسین کی زیارت کا قصد کرو تو تمہیں چاہیے کہ تم حالت حزن میں ہو. فاروق بھائی یہ 60 القابات ایسے ہیں کہ جو حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام اور قرآن کے مشترک ہیں. اور پھر اب ظاہر ہے یہ جو ہے نا کہ وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، معجزہ رسول خدا قرآن کو بچانے والے کا نام حسین ابن علی ہے. رسول خدا کی زندگی کے اس حصے کے استمرار کا نام حسین ابن علی ہے. اور آج اگر قرآن ہمارے درمیان ہے، انشاءاللہ میں کل اس کو جو باقی القابات ہے ایک ایک کر کے پیش کروں گا، تو یہ جو قرآن ہمارے اندر موجود ہے، یہ جو آج ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو یہ صدقہ ہے، قربانی ہے حسین ابن علی کا. اس لیے اب یہ دوسری دلیل ہوگی کہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا تھا الحسین منی، حسین مجھ سے ہے، وانا من الحسین، اور میں حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوں کہ میری مانوی زندگی اور میری حیات بعد الوصال اس کا دار و مدار حسین ابن علی کی قربانی، اور وہ قربانی کی جس کے متعلق وہ فدیناہ بذبح عظیم، جس کو تبدیل کر دیا گیا تھا حضرت اسماعیل کی قربانی کو ذبح عظیم کے ساتھ. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں انشاءاللہ العزیز حسین ابن علی السلام کو سمجھنے کی، ان کی قربانی کو سمجھنے کی، ان کے کردار کو سمجھنے کی، رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو، کردار کو، اور ان کے نقوش عصمت کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بالخصوص ان ایام اعضاء کے اندر کہ جو ہم بہت قریب ہوتے جا رہے ہیں، روز عاشور کے اندر ہمیں بھرپور طریقے سے عزاداری سید الشہداء کا معرفت کے ساتھ اہتمام کرنے کی اور زیادہ سے زیادہ مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. آپ کی خدمت میں حاضر. جزاک اللہ علامہ صاحب، سلامت رہے، بہت شکریہ. بہت ہی خوبصورت انداز میں ہم سب کا یقیناً ناظرین ایمان تازہ ہوا ہوگا یہ سب گفتگو سن کے، اور کچھ دیر کے لیے اگر آپ کی کالز ہم لے سکیں تو ہم حاضر ہیں. اور بتاتا چلوں آج لندن میں 7 بجے ہم نے مجلس آپ کو دکھانی ہے، اور کل کا جو ایک سوال تھا بھائی کا علامہ صاحب کے جانے کے بعد، علامہ صاحب ہمارے ایک بھائی تھے سندھ سے، میں نام ان کا بھول رہا ہوں، لکھا تھا کہیں، سوال ان کا یہ تھا کہ وہ بھی محب ہے اہل بیت علیہ السلام کی اور مجالس میں جاتے ہیں، لیکن ان کے گھر والے یا بڑے عزیز و اقارب نہیں جاتے، خصوصاً والد صاحب جو ہے ان کے، ان کو منع کرتے ہیں. تو کل جب وہ جانے لگے تو تھوڑی سی بے ادبی ہو گئی، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، بدتمیزی ہوگی ان کی والد صاحب سے. تو آپ کیا ایڈوائز کریں گے کہ جب ایسے حالات ہوں تو پھر جو محب ہیں وہ کس طرح سے اس محبت کو بھی جاری رکھے، مودت کو بھی جاری رکھے، اور والدین کی خصوصاً دل آزاری بھی ہو سکے؟ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں اس میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ عزاداری کے حوالے سے یہ ہے کہ ویسے تو مستحب ہے عزاداری، لیکن اگر اس کو روکا جائے تو یہ واجب ہو جاتی ہے. اب یہ ایک مسئلہ ہے نا. اچھا، جب یہ واجبات کے زمرے میں آ جائے تو اس وقت پھر ماں باپ کا حکم یا ماں باپ کی جو ہے نا وہ مطلب نہ کرنے کی وجہ سے آپ رک نہیں سکتے، لیکن کسی بھی صورت میں ماں باپ کی بے ادبی نہیں کر سکتے. یہ بات بھی ذہن میں رکھیے. یعنی اب ظاہرہ عزاداری سے اگر روکا جاتا ہے وہ واجب ہو جاتی ہے، تو واجب آپ کو ادا کرنا ہے، جیسے آپ نے نماز پڑھنی ہے، جیسے آپ نے روزہ رکھنا ہے، جیسے اپنے حج پہ جانا ہے. لیکن ماں باپ کی اگر اس معاملے میں حکم خدا اور رسول اور پیغمبر اسلام علیہ السلام اور ائمہ کی وجہ سے آپ کو حکم عدولی کرنا پڑتی ہے، کسی بھی صورت میں آپ بے ادبی نہیں کر سکتے، بے احترامی نہیں کر سکتے. یہ بات جو ہے نا وہ ذہن میں رکھنی چاہیے. اور بالخصوص جو عزادار سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام ہے وہ کبھی بھی اپنے ماں باپ کی بے عزتی نہیں کر سکتا، ان کی بے حرمتی نہیں کر سکتا. امام جعفر صادق علیہ السلام کا بڑا مشہور واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص تھا، وہ جوان تھا، وہ مسلمان ہو گیا اور اس کے ماں باپ کافر تھے، اور وہ آیا امام جعفر صادق کی بارگاہ میں اور اس نے آ کر کہا کہ مولا میں اپنے ماں باپ کو چھوڑ آیا ہوں. امام نے فرمایا کیوں؟ کہا کہ وہ کافر ہے اور میں مسلمان ہو گیا ہوں. امام نے فرمایا اگرچہ وہ کافر کیوں نہ ہو، ان کو تیری ضرورت ہے، تو جا کر ان کی خدمت کر، تو ان کی خدمت میں رہ. ہاں ان کی بات نہ مان کہ وہ تمہیں کہیں کہ یہ کرو، لیکن یہ کہ تم ان کو چھوڑ نہیں سکتے، ان کی بے احترامی نہیں کر سکتے، ان کی بے عزتی نہیں کر سکتے. اب یہ شخص جو ہے نا وہ جب اس نے یہ سنا، اس نے کہا اچھا مولا ایسے ہے؟ امام نے فرمایا ہاں، تم جاؤ اپنے ماں باپ کے پاس جا کر، اگرچہ وہ کافر ہیں اور تم مسلمان ہو گئے. اب ادھر سے جو بوڑھے ماں باپ تھے، اب یہ بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ ایک ہی بیٹا تھا اور وہ بھی مسلمان ہو کے بھاگ گیا،
اب ہم کیا کریں گے؟ ہوں، اگرچہ ہمارا دین الگ ہے، اس کا دین الگ ہے، لیکن ہمارے بڑھاپے کا سہارا یہی تھا. اب یہ دونوں ماں بیٹا جو ہے نا، باپ یعنی ماں باپ بیٹھے ہوئے بڑے پریشان پڑے. ایک مرتبہ دک الباب ہوتی ہے تو دیکھا بیٹا آ رہا ہے، تو ماں باپ نے ہوں، پوچھا کہ ہاں بھائی کیا ہوا، کیا ہمارے دین پر پلٹ ہے؟ اس نے کہا نہیں. کہا پھر واپس کیوں آئے ہو؟ ہم تو ابھی بھی تمہارے نزدیک کافر ہیں اور تم مسلمان ہو گئے. تو اس نے کہا کہ جو میں نے نیا دین قبول کیا ہے، اسی دین کے امام نے مجھے یہ کہا ہے کہ اگرچہ تمہارے ماں باپ کافر کیوں نہ ہو، ان کا احترام کرنا تم پر واجب ہے، اور جاؤ جا کر ان کے ساتھ رہو، ان کی خدمت کرو. تو ایک مرتبہ ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو ہے. کہا سچ کہہ رہے ہو؟ کہا. کہا پھر اس نئے دین کے متعلق ہمیں بھی بتاؤ، ہم بھی یہ نیا دین کیا اختیار بات، کرنا چاہتے ہیں. کہ صحیح جو دین جو ہے وہ ماں باپ کا ماشاء احترام. اللہ. اب عزاداری سید الشہداء علیہ السلام، میں یہ نہیں کہوں گا کہ عزاداری نہ کرو، اگرچہ اس میں ہوں، بھی ایک بحث ہوگی کہ عزاداری کا مطلب جو ہے نا وہ کیا باہر جا کر مجلس میں بیٹھنا ہی عزاداری ہے؟ یہ کوئی ضروری نہیں ہے گھر میں بیٹھ کر حسین حسین ہوں، کرو، یہ بھی عزاداری ہے. ہاں لیکن میں نے عرض کیا کیا کہ اگر ضرورت پڑے، اگر روک دیا جائے، اگر قربانی دینا پڑے، تو پھر زیارت امام حسین ہو یا عزاداری سید الشہداء، پھر اس کے لیے قربانی دینا پڑے تو جان کی پرواہ نہ کرو، اس پر کبھی حرف نہیں آنا بالکل چاہیے، وہ صحیح. ایک الگ بحث ہو جائے گی. لیکن عام حالات ہوں، عزاداری کے بیچ طریقے میں بیٹھ کر اہل بیت ٹی وی دیکھے، ولایتی بھی دیکھیں بالکل گھر میں. صحیح. اتنے چینل جو ہے نا وہ کھلے ہوئے، بیٹھ کر جو ہے نا وہ مجلس سے سنے. اب ہر ویب سائٹ کو بالکل اٹھا کر دیکھ لیجیے، یوٹیوب بھری پڑی ہے ماشاءاللہ، فیس بک کے اوپر 24 گھنٹے مجالس ہو رہی ہیں. بڑے بڑے سے بڑے علماء اور ذاکرین جن کی شکل دیکھنا بڑا مشکل ہوتا تھا، اس وقت ماشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین آن لائن بیٹھے ہوئے. پروردگار کا شکر ہے، ماشاء مطلب جو ہے نا وہ 5 دیکھ رہے ہو، 10 دیکھ رہے ہو، 50 دیکھ رہے ہو، 5000 دیکھ رہے ہو، لیکن بیٹھے ہوئے نا سارے کے سارے. تو اب جی ہاں یہ تھوڑی ہے کہ جی ہاں بندہ جی ہاں. کہے نہیں جی میرا جی. مجلس میں جا کر ہی عزاداری کرنا ضروری. تو میں یہ ہوں، عرض کروں گا ہوں، کہ کسی بھی صورت میں ہوں، جو ہے وہ اپنے ماں باپ کی بے احترامی نہ کریں. دیٹس آل. بالکل صحیح، بہت اچھا جی. میں ایک کال لے لوں، اس کے بعد پھر وائنڈ اپ کی طرف چلیں گے. السلام علیکم. بسم اللہ. جی جی، آپ کی دعائیں بہن. کون کہاں سے؟ جی میں رشتہ بول رہی تھی کہ مجھے آج میسج. تو ایک آگے کی پوسٹ فون پہ میں نے دیکھی، بس مجھے سوال پوچھنا تھا مولانا صاحب سے. جی جی. اور بدائی کے حوالے سے یہی بات ہے کہ بہت جو ہے پریشان ہیں کیونکہ اس دفعہ کوئی محرم نہیں ہو رہا ہے اس طرح سے. ہوں، تو ٹی وی پہ ظاہر ہے ماشاء اللہ سے بہت اچھی مجالس آ رہی ہے، ہوں، لیکن یہ ہے کہ ہم فزیکلی کہیں جا کر مولا کا پرسہ نہیں اٹینڈ کر رہے ہیں. جی ہاں. تو بس مولا کا پرسہ قبول کیجیے. اور سوال میرا یہ ہے کہ جو ایپل سائڈر ونیگر ہوتا ہے اور جو پلاسٹک ونیگر ہوتا ہے تو وہ حلال ہے یا حرام؟ بس مجھے یہی پوچھنا تھا. میں بہت شکریہ. سوال بہن سمجھا نہیں، اگر علامہ صاحب آپ سمجھ پائیں. میں بھی نہیں ونیگر. سمجھا، میں میں آپ سے پوچھنے دہرا لگا. دوں گا. جی جی، دوہرا دے بہن. جی جی، میں نے آج ایک وہ فیس بک پہ پڑھا کہ جو ایپل سائڈر ونیگر ہوتا ہے ایپل سائڈر وہ ونیگر. حلال نہیں ہے، اور نہ ہی پلاسٹک ونیگر جو ہوتا ہے اچھا اچھا مٹی اچھا کا اچھا. ایک خاص ہوتا ہے. تو میں بس یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کون سا ونیگر حلال ہوتا ہے اور کون سا حرام؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا علامہ صاحب، وہ سرکہ یا ونیگر کے حوالے سے وہ پوچھیں، کچھ کنفیوژن ہے ان کو، کوئی اس میں کوئی حرام تو نہیں ہے؟ سارے جائز ہیں. سرکے ساری انگور جگہ. کا ہو یا جو ہے وہ ہوں، ہوں، سرکہ سیب کا ہو، کسی چیز کا بھی سرکہ جائز ٹھیک ہے. ہے سرکے کی بعد کی ٹھیک. کیفیت ہوتی ہے جو جا کر جو ہے نا، بلکہ سرکہ تک کی تو جائز ہے، اس سے اوپر چلا جائے تو وہ ٹھیک. شراب بن جاتی ہے، الکوہل. تو سرکے میں کوئی صحیح. اشکال نہیں ہے. مطلب سرکہ جو ہے نا وہ خاص ٹمپریچر تک جا کر جب وہ سرکہ بنتا ہے تو اس کو بلکہ شوگر کے لیے بھی کہا جاتا ہے، اور بہت سارے جو ہے وہ علاج کے لیے کہا جاتا ہے صبح صبح جو ہے نا وہ سرکہ ونیگر جو ہے نا اس کا 1 چمچ لے لیجئے، تو اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. مطلب اس میں کوئی کنفیوژن جو ہے نا، انلیس یہ کہ کوئی شخص یہ کہ اس کے اندر خدا نہ خاصا کوئی الکوہل یا کوئی چیز ملائی ہوئی ہے، لیکن اگر خالص سرکہ ہو تو صحیح. کوئی پرابلم نہیں. جزاک اللہ جزاک اللہ علامہ صاحب، بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ نے وقت دیا. اور کل انشاءاللہ پھر جزاک یہیں سے گفتگو مزید آگے بڑھائیں گے. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد اللہ رکھیے گا، انشاءاللہ. آپ وہاں پر بہت ہی آمین مقدس جی. جگہ پہ ہیں. جی ناظرین، جی ہمارے ساتھ تھے جزاک اللہ، جناب اللہ تعالیٰ علامہ آپ کی سید توفیق طاہر الحق. خدا. الہی آمین الہی آمین. جزاک اللہ. تو کچھ دیر میں ناظرین ہم آپ کو لندن لیے چلیں گے آیت اللہ عقیل الغروی صاحب کی جو مجلس ہے وہ سنوانے کے لیے. اور جتنی دیر ہم جانے کے لیے ابھی تیاری کر رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ ابھی شامل ہو سکتے ہیں. کچھ یاد دہانی آپ کے لیے، اہل بیت فاؤنڈیشن کے جو اکاؤنٹس نمبر ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. سلام یا حسین نشریات جو ہیں ان کو سپانسر کیجئے. کچھ سپانسرز مزید جو ہمارے بہن بھائی اس میں شامل ہوئے ہیں، بہت شکریہ ان کا. ابھی تک 65 یعنی 65 ہمارے پاس اپڈیٹڈ جو بہن بھائی شامل ہوئے ہیں، تو اس میں ضرور آگے بڑھتے رہیے تاکہ
اس سفر کو بھی جو 786 کا ہمارا ہے وہ ہم آگے بڑھاتے رہے. تو ایک بار درود پاک پڑھ لیں، اشعار پڑھ دیتے ہیں سلام کے چند. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل. سلام فاطمہ زہرا تیرے گھرانے کو، سلام فاطمہ زہرا تیرے گھرانے کو، حسین پال کے تو نے دیا زمانے کو، سلام فاطمہ. نماز عشق میں سر کو جھکانا کھیل نہیں، نماز عشق میں سر کو جھکانا کھیل نہیں، کلیجہ چاہیے، کلیجہ چاہیے، ساجد گلا کٹانے کو، سلام فاطمہ سلام فاطمہ زہرا تیرے گھرانے کو، حسین پال کے حسین پال کے تو نے دیا زمانے کو. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. ناظرین، شام غم کا آخری لمحات اور کچھ ہی دیر میں ہم آپ کو مجلس کے لیے چلیں گے، لیکن جو بھی ناظرین جہاں بھی یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، یقیناً ہمیں آپ کی دعاؤں کی بھی ضرورت ہے. تو لیجئے ہم آپ کو لندن لیے چلتے ہیں، جہاں پر آیت اللہ عقیل الغروی صاحب ممبر پہ تشریف لا چکے ہیں. فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین.